یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے, وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا, تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے. اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے. جس طرح کہ سیدنا عمر نے ان کے بارے میں, انہوں نے تو سامنے دیکھ کے بھی کہہ دیا ہے منافق ہے, تو نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا, آپ فرماتے کہ عمر تم توبہ کرو, تم نے اس کو کافر اور منافق کہا ہے تو کفر تمہاری طرف لوٹ آیا ہے. آپ فرمائے نہیں. اسی لیے امام بخاری نے کتاب الادب چیپٹر جو باندھا ہے نا, اس میں باقاعدہ انہوں نے اس کو باب کی ہیڈنگ بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص تعویل کی غلطی کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ بیٹھے تو اس کے اوپر کفر نہیں لوٹے گا. اب یہ بڑا کرٹیکل ایک ایشو ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ تکفیر صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ, رسول, آخرت, قرآن کا انکار کرے. اگر کسی ہستی کا کوئی انکار کر دیتا ہے, سیدنا ابوبکر, عمر, عثمان و علی, یا کسی بھی اور بڑی سے بڑی ہستی کا, تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ اس کو یعنی ایک بدعت پہ مبنی کہہ سکتے ہیں, گمراہی پر مبنی کہہ سکتے ہیں, دوزخ میں لے جانے والا کام کہہ سکتے ہیں, لیکن اسلام سے اخراج والا معاملہ نہیں ہوگا. یہ ایک کرٹیکل ایشو ہے. یہ مسئلہ تکفیر بہت سینسٹیو ہے.